اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج روز شہادت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تھا، اور یہ مجلس اعزا بعنوان شام غریباں شہادت علی علیہ السلام کے عنوان کے تحت اور خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جاتا ہے وہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے، اور ہمارا خمسہ مجالس کا عنوان حضرت علی علیہ السلام قرآن کے آئینے میں، یہ ہمارا خمسہ مجالس امیر المومنین کا یہ موضوع ہے، جس میں ہم مسلسل ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات میں حضرت علی علیہ السلام کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے اس آیت کو کیونکہ میرے مولا کی خود پسندیدہ یہ آیت ہے اور ان کی فضیلت ہے کہ میرے مولا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اور تاریخ کے اندر بھی، لیکن ان میں سے جس فضیلت پر میرے مولا کو سب سے زیادہ فخر حاصل ہے اس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دے رکھا ہے۔ اور عرض کیا گیا تھا کہ یہاں پر یہ ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو وہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے پاس۔ تو قرآن کی نظر میں پوری کتاب کا علم رکھنے والی ذات حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا، حافظ بن جانا یہ اور بات ہے، اور پوری کتاب کا علم آ جائے، اور علم ایک خاص اصطلاح ہے، لفظوں کا خاص انداز میں یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم ایک عطیہ الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو عطا فرماتا ہے
جو علم خاص طور پر ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ کتاب کا علم رکھنے والی ہے، اور کتاب کے اندر جو علم ہے وہ ہر شے کا ذکر موجود ہے، یعنی ہر شے کا علم کتاب میں ہے، اور پوری کتاب کا علم حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کل، مباہلہ کے طور پر بھی آیت مباہلہ میں یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں سچی ذات پنجتن پاک کی نظر آتی ہے، جس کو قرآن نے سچے کے طور پر پیش کیا ہے، اور ان میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ نمایاں چہرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ یوں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آیات بہت زیادہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے بعض کا قول یہ ہے کہ تقریباً 300 سے زیادہ آیات شان حضرت علی علیہ السلام میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، اس کا سب سے پہلی مصداق ذات جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے، آج میں انشاءاللہ تعالی ان کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کتاب ہے شواہد التنزیل۔ شواہد التنزیل تقریباً کم سے کم 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے مصنف نے یہ کتاب کیوں لکھی کہ شواہد التنزیل، یہ کتاب اس وجہ سے لکھی ہے کہ کسی نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلتوں کا انکار کیا تھا، اور حتیٰ کہ اس کی گستاخی یہاں تک پہنچ گئی، کہا کہ نہیں، قرآن میں تو کوئی آیت ہے ہی نہیں نعوذ باللہ علی علیہ السلام کی شان میں۔ اب انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ ہے کہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں وہ آیات جو شان علی علیہ السلام اور فضیلت علی علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں وہ آیات لے کر آئے ہیں۔ اور آغاز اس کا کچھ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا میں سورہ الحمد ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی نماز ضرور پڑھتا ہے، یعنی چاہے وہ عیدین ہی کی نماز کیوں نہ پڑھے، چاہے وہ خاص موقع کی نماز ہی کیوں نہ پڑھے، نماز کسی نہ کسی حوالے سے انسان آگاہ ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اور ماہ رمضان نماز اور روزہ اور قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے کہ یہی سورہ الحمد جس کو ہم پڑھتے ہیں اور نماز میں جب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یہاں پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے دعا یہ کی جاتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا۔ اب یہ ہے کہ یہ معنی لفظی طور پر کیا جاتا ہے، اور بعض اس کو اس انداز سے بھی لیتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ تو یہ ہے کہ بہرحال یہ راستہ کس کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جس کا قرآن کے اندر اور ہر مسلمان ہر نماز میں دعا مانگ رہا ہے۔ توجہ رہے اور موضوع بھی ہمارا ذہنوں میں رہے، علی علیہ السلام قرآن کے آئینے میں۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے ہر آیت کے اوپر گفتگو کر سکیں، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری آیات موجود ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ تو یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، یعنی کس طرف جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ کہاں لے کر جاتا ہے، توجہ رہے، یعنی کس کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کہے کہ اللہ کا راستہ ہے تو اللہ کے راستے پر تو بھائی نماز کے میں کھڑا ہوا ہے، نماز جب پڑھ رہا ہے تو یہی اللہ ہی کا تو راستہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر اس کو یوں کہا جائے، بہت توجہ، بہت دقیق بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز اللہ کی تو پڑھ رہا ہے، اور اس اللہ کی نماز میں کھڑے ہو کر
پھر اللہ ہی کا راستہ مانگ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ علم منطق میں کہا جاتا ہے یہ ہے تحصیل حاصل، کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے، آپ پھر اسی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کوئی بھی کام آپ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ بیٹھ جائیے، تو پھر یہ ہے تحصیل حاصل ہے۔ تو پھر یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ بعد میں ذکر بھی ہوا ہے، انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اب انعام جس پر فرمایا ہے تو وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا، وہ راستہ شخصیتوں کا راستہ ہوگا، کیونکہ انعامتا یہ خود بتا رہا ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، تو وہ شخصیات کون سی ہیں؟ ہم عالم اسلام سے یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان آیات کے اوپر غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آخر بالآخر جو ہر نماز میں ہر مسلمان بھائی جب نماز پڑھتا ہے تو یہی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اور پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم کہ جس پر تم نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ تو وہ کن کا راستہ ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جمع کا لفظ بھی جمع کا آیا ہے، صرف پیغمبر کی ذات بھی یہاں پر مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو پھر وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جن کے راستے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، یہی شواہد التنزیل کے اندر، شواہد التنزیل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اہدنا، اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما، الی حب النبی و اہل بیتہ، سبحان اللہ سبحان، اے پروردگار ہمیں اس سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام۔ یہ ان ہستیوں کا راستہ ہے، ان کے لیے ہدایت۔ اور پھر اسی طرح سے عزیزان گرامی، روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ ارشاد فرمایا ہے جس انداز سے کہ علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا علی ابن ابی طالب سے فرمایا، انت الطریق واضح، آپ ایک روشن راستہ ہیں، واضح راستہ ہیں، کھلا راستہ ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کو اس انداز سے پیغمبر بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، فرمایا انت الطریق واضح، آپ واضح اور روشن راستہ ہے، وانت صراط مستقیم، اللہ اکبر، آپ صراط مستقیم ہے، آپ صراط مستقیم ہے خود۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جانا ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے خود راستہ۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو راستہ بھی ہیں اور منزل بھی ہیں۔ اللہ، راستہ بھی علی کی ذات اور منزل بھی علی ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر آپ جب جا رہے ہوتے ہیں راستے پر، یہ مثال تھوڑی سی سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ پورے احاطہ نہیں کر سکتی کسی مثال کوئی دوسرے چیز کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہی راستہ ہوتا ہے جب اس شہر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ شہر بھی بن جاتا ہے اور وہ راستہ بھی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے انت صراط مستقیم، آپ خود صراط مستقیم ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ اے علی آپ خود صراط مستقیم ہیں، وانت یعصوب الصراط مومنین، وانت یعصوب المومنین، اور آپ مومنین کے لیے یعصوب ہیں۔ دیکھیں یعصوب کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا یہاں پر تعبیریں بھی الگ ہیں، بعض جگہوں پر یعصوب الدین بھی استعمال ہوا ہے، یعنی انت یعصوب الدین، آپ دین کے یعصوب ہیں۔ اور یہاں پر جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں یعصوب المومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یعصوب کسے کہا جاتا ہے؟ یعصوب کہا جاتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ شہد اور اس کا چھتا ہوتا ہے اور شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں،
تو وہ ساری مکھیاں جاتی ہیں اور جا کر مختلف پھلوں سے اور مختلف پھولوں سے وہ لے کر آتی ہیں شہد، اور وہاں سے جب رس لے کر آتی ہیں، اور جب رس لے کر آئیں اور پھر اس رس کے جانا چاہتی ہیں اس چھتے کے اندر، تو اس مکھی جو رس چوس کر آ رہی ہے، سب سے پہلے ایک خاص مکھی ہوتی ہے جو دکھنے میں ہم جیسے کو پتہ نہیں چلتا، دکھنے میں انہی میں سے ہے نظر آتی ہے، لیکن ان شہد کی مکھیوں کے چھتے میں اس کا مقام یعصوب کا ہوتا ہے۔ کیا کہ ہر آنے والی مکھی کے منہ کے پاس وہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، کہیں یہ رس غلط جگہ سے تو نہیں چوس کے آ گئی۔ تو یہ ہے کہ وہ مکھی جو رس چوس کر آئی ہے، اس کو یہ جو امتحان کرتا ہے، جو پتہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں سے غلط جگہ سے رس چوس کر تو نہیں آتی، تو یہ ہے کہ وہ جو مکھی اس کو روکتی ہے اور اس کی تحقیق کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے یعصوب۔ اگر کوئی مکھی غلط جگہ سے رس چوس کر آ جائے تو پھر کیا کرتا ہے یعصوب؟ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس کو کاٹ دیتا ہے، یہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج تک دنیا میں کہیں آپ نے بریکنگ نیوز سنی ہو کہ فلاں جگہ پہ مکھیوں کو یعصوب نے کیا ہے کاٹا، اور پھر کاٹنے کے نتیجے میں کوئی احتجاج ہوا ہو، کوئی مظاہرہ ہوا ہو؟ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، جب یعصوب اور امام خدا ساختہ ہوتا ہے تو اطاعت بے ساختہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، یہ مکھیوں کے الیکشن سے نہیں بنایا گیا، ان کو مکھیوں نے نہیں چنا ہوتا، یہ خاص طور پر خدا نے اس کو وہ طاقت تکوینی دے رکھی ہوتی ہے کہ جو یعصوب کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو سب کی تحقیق کرے، کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرے، اچھے اور برے کی پہچان کرے، اسے کہا جاتا ہے یعصوب۔ اور یہاں پر میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی انت طریق الواضح، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی انت یعصوب المومنین، یعنی آپ مومنین کے یعصوب ہیں، آپ ایمان کے چیک کرنے والے ہیں، کس کا ایمان کھوٹا ہے، کس کا ایمان کھرا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، آپ ہیں جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اور یہ کسی خاص طبقے کے لیے بھی نہیں ارشاد فرمایا، جو بھی مومن ہے، جو بھی مومن ہے جس کے اوپر لفظ مومن صدق کرتا ہے، چاہے وہ اولیاء خدا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، چاہے وہ اصحاب پیغمبر میں سے ہوں، ان سب کے لیے پہچان کون ہے ان کے ایمان کی؟ یعصوب المومنین، حضرت علی علیہ السلام ان کے لیے ایمان کی پہچان ہے۔ تو یہ ہے قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن، کہ جو بتا رہا ہے کہ علی علیہ السلام کا چہرہ قرآن میں کیسا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، عن جابر ابن عبداللہ انصاری، ان سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اور ان کو کون نہیں جانتا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے روایت حدیث قصہ کا راوی کہا جاتا ہے۔ جو حدیث قصہ آپ میں سے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے جو راوی ہیں وان جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ وہی راوی آپ کی خدمت میں ان کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ ان کی عظمت انتہائی بلند ہے، اگر ان کو میں بیان کرنے لگ جاؤں تو ایک الگ سے موضوع چھٹ جائے گا، لیکن یہ وہی حدیث قصہ کے بھی راوی ہیں، اور چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر بھی ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کو پیغمبر کا سلام پہنچانے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! بہت عظیم ترین ہستی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ان سے روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، یوں ہے کہ ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابناؤہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو قرار دیا، اور ان کی زوجہ محترمہ کو قرار دیا، اور ان کی اولاد کو قرار دیا۔ کیا؟ حجج اللہ علی خلقہ، حجت قرار دیا ہے،
حجت بنا کر بھیجا ہے اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق پر حضرت علی علیہ السلام کو حجت بنایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حجت بنایا۔ اور دیکھیے حجت بننا اور معصوم بننا اس کا دائرہ وسیع ہے، صاحب ولایت ہونا اس کا دائرہ وسیع ہے۔ نبی اور امام یہ دائرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، یعنی ممکن ہے، یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے، کیا ہے کہ جو بھی نبی ہوگا اور امام ہوگا، رسول ہوگا، وہ صاحب ولایت ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے، اس دائرے کی اس طرح سے تشریح ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی نہ نبی ہو، نہ امام ہو، نہ رسول ہو، لیکن صاحب ولایت بھی ہو اور حجت خدا بھی ہو، اور بلکہ حجت خدا کے اوپر بھی حجت بن جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، یہ بعض نے یہ کہا کہ یہ نبیوں میں سے ہیں اور بعض نے کہا کہ نبیوں میں سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر یہ حجت بن کر آ رہے ہیں کس پر؟ جو وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، ان پر۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ دائرہ ولایت اور دائرہ عصمت اور دائرہ حجت یہ وسیع تر ہے، یہ خاص منصب کے بغیر بھی یہ خدا کی طرف سے عطیہ ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حجت الہی ہے، ہم ابواب العلم فی امتی، ہم ابواب العلم فی امتہی، امتی، ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت میں علم کے ابواب ہیں، یعنی علم کے دروازے ہیں۔ وہ تو آپ نے روایت سنی ہوئی ہے نا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ لیکن اس روایت میں جو جابر ابن عبداللہ انصاری، انتہائی اہم ترین شخصیت تمام مسلمانوں کی اور معتبر کتاب ہے شواہد التنزیل، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام کے اہل بیت، فرمایا تمام کے تمام، ہم ابواب العلم، یہ ابواب علم ہیں میری امت میں، یعنی جس کو جو بھی علم چاہیے وہ انہی دروازوں میں سے کسی کے پاس ابھی آ جائے، اسے علم مل جائے گا۔ اکیلے علی کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، باقی ائمہ بھی ابواب علم الہی ہے۔ اور پھر فرمایا من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت کی جاتی ہے، کن کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ تو عزیزان گرامی آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا کہ یہ ہستی حضرت علی علیہ السلام کی اور ان کی اولاد قرآن کے اندر یہ ہے کہ ہادی بھی ہیں، ہدایت بھی ہیں، اور اس انداز سے ہے کہ چہرہ حضرت علی علیہ السلام کا قرآن کے اندر، یعنی شخصیت علی علیہ السلام قرآن کے اندر یوں ہے کہ اگر علم ہے تو سب سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے اگر سچائی ہے تو پیغمبر کے ساتھ سچے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ جن کی ہدایت کے راستے کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی حضرت علی علیہ السلام کے وہ مقامات کہ یہ تو ابھی ایک مختصر سی ایک جھلک ہے، ورنہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر کیونکہ بہت زیادہ روایات موجود ہیں فضیلت کو جو بیان کرتی ہیں، اگر سب کو پڑھا جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سالہ سال گزر جائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزو، یہ عجیب سا دن تھا اور عجیب سا وقت گزرا ہے۔ میرا سلام ہے اپنے تمام اہل اعزاء برادران اور خواہران کو کہ جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جیسے ممکن ہوا انہوں نے عزاداری امیر المومنین علیہ السلام کر کے اپنے مومن ہونے کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مولا آپ کی تمام عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اے عزیزو، آج کی شب بھی عجیب شب آئی ہے، اور یہ شب انتہائی غم والی شب ہے، اور اس انداز سے غم والی شب ہے کہ یوں کہا جائے اٹھ گیا باپ کا سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ لیکن اے عزیزو، کیا آج کی رات میں صرف حسن و حسین یتیم ہوئے ہیں؟ کیا زینب و کلثوم یتیم ہوئی ہیں؟ کوئی جا کر
کوفے کے ان یتیم بچوں سے پوچھے جن کے والدین جنگوں میں شہید ہو گئے، ان بچوں کا وارث آج کون ہے؟ کوئی جا کر ان لاوارث لوگوں سے پوچھے جن کے جا کر علی علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، آج جا کر ان بیواؤں سے پوچھے جن کے واحد سہارا حضرت علی علیہ السلام تھے۔ عزیزو، حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں بہت کچھ ملتا ہے کہ جنہوں نے لاوارثوں کے کتنے کاموں کو انجام دیا، اور پھر بس یہی کہہ رہا تھا کہ آج فقط اور فقط اولاد علی ہی یتیم نہیں ہوئی بلکہ پورا کوفہ یتیم ہو گیا۔ اور عزادارو سنو گے، اور اس کے بعد میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آج فقط اور فقط علی علیہ السلام کی اولاد ہی یتیم نہیں ہوئی بلکہ تمام امت مکمل یتیم ہو گئی، کیونکہ پیغمبر کا ایک ارشاد گرامی ہے، آنا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ پیغمبر 11 ہجری میں وصال کر گئے اور آج علی 40 ہجری میں امت سے جدا ہو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آج امت پوری یتیم ہو گئی۔ اور عزادارو، اب مجھے نہیں معلوم کہ جس وقت گھر سے جنازہ اٹھا ہوگا کیسا کوہرام ہوگا، ارے علی کے بچوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن بس عزادارو آج شام غریباں، ارے زینب و کلثوم ہے، سکینہ کی شام غریباں تو یاد ہے نا، ارے شام غریباں سکینہ کی جسے یاد ہے وہ آج زینب و کلثوم کی شام غریباں کو بھی یاد کرے۔ ہاں عزادارو، میرے مولا ایک دفعہ حسن و حسین کا جنازہ لے کر گئے، جہاں پر وعدہ کیا گیا تھا وہاں پر لے جا کر اب جب قبر کی جگہ کو اٹھایا تو وہاں پر ایک تختی رونما ہوئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، ھذا قبر وصی محمد المصطفیٰ، یہ علی علیہ السلام کی قبر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور وہاں پر ہی یہ ایک تاریخی بات ہے کہ جہاں پر نجف اشرف ہے، جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں مولا آپ کو دوبارہ پھر وہاں پر زیارت پہ جانا نصیب ہو۔ آج کی بہت بڑی دعا یہ ہے جو آج تک نہیں جا سکے، پروردگار عالم ان کو روضہ امیر المومنین دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہاں پر زیارت نامے میں بھی لکھا ہوا ہے، درمیان میں میرے مولا علی علیہ السلام کی قبر ہے، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ بس عزادارو، اپنا یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں اللہ کے 2 نبی سو رہے ہیں، اور بس وہاں دفن کیا، دفنانے کے بعد واپس آ رہے تھے، ابھی کوفہ کے واپس قریب ہی ہوئے تھے کہ کسی خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے سسکیوں کی آواز آئی، کہہ رہا تھا کوئی، بس کسی کو یاد کر رہا تھا۔ ایک دفعہ مولا حسن حسین وہاں پر گئے، جا کر ایک مرتبہ اس کا سر اٹھا کر اپنے زالوں پہ رکھا، ہاتھ شفقت کا سر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ اس ضعیف نے، اس مریض نے ایک دفعہ اپنے سر کو وہاں سے ہٹا کر یہ کہا، اب آئے ہو پوچھنے کے لیے؟ کہا کون کس کو یاد کر ہے؟ کہا یہاں پر میرے پاس کوئی ایک آتا تھا جو میرا حال پوچھتا تھا، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرے گھر والے نہیں ہیں، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میری وہ پوری خدمت انجام دیتا تھا۔ پوچھا کیا اس کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں، اس کا مجھے نام تک بھی نہیں معلوم، جب اگر میں نے کبھی پوچھنا بھی چاہا تو یہی کہہ دیتا تھا، جالس غریب غریبہ، غریب ایک غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مسکین جالسا مسکینہ، اور ایک مسکین ایک درویش، ارے درویش کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور کہا جب یہ کہا نا، اور کہا کہ عمل کیا کرتا تھا؟ کہا جب تک میرے پاس بیٹھا رہتا
رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، تسبیح خدا میں مصروف رہتا تھا، لیکن یہ ہے میں ایسے محسوس کرتا تھا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، زمین و آسمان کی چیزیں ان کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتی تھی۔ ایک دفعہ مولا حسن حسین نے کہا اے ضعیف، ارے وہ ہمارا بابا علی تھا جو آتا تھا تمہارے پاس، ارے وہی آ کر تمہاری ان خدمتوں کو انجام دیتا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کسی شکی نے ان کے سر پر ضرب لگائی ہے، ارے وہ شہید ہو گئے، اب وہ نہیں آئیں گے، یہ کہنا تھا۔ اس ضعیف نے کہا مجھے بھی اس کی قبر پر لے چلو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب قبر پر لے جایا گیا، اس نے اس وقت اپنے دست سے دعاؤں کو بلند کیا، اے پروردگار میں اس کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ دعا مستجاب ہوئی، یہ ضعیف بھی انتقال کر گیا۔ ان کو غسل و کفن کر کے امام حسن و حسین نے دفنایا۔ بس عزادارو شام غریباں امام علی ہے، اب مجھے نہیں معلوم جب واپس گھر کو آئے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی میت کو دفنا کر واپس گھر آتے ہیں، گھر کی خواتین محرم کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم بی بی زینب نے آگے بڑھ کر امام حسن و حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا ہوگا بھیا آج سے آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مولا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی۔ ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ مومنوں دو مل کے کاندھا، مومنوں دو مل کے کاندھا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ چل بسا زینب کا بابا، چل بسا زینب کا بابا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا، روکے زینب نے کہا، روکے زینب نے کہا، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے یتیمان اہل بیت علیہ السلام میں سے حضرت علی علیہ السلام کے یتیموں کا، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم جہاں کہیں بھی عزاداروں نے عزاداری کی ہے، تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم جو کوئی بھی مریض ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کلی عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مجھے مخصوص لوگوں نے بھی کہہ رکھا ہے، پروردگار عالم جن لوگوں نے کہا ہے
اور جنہوں نے نہیں بھی کہا پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو کوئی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ خلوص نیت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اے پروردگار عالم امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔